اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ سورۃ التغابن آیت 2۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق فرماتا ہے، اور والذی خلقکم، خلق فرمانے کے بعد میدان دیتا ہے انسان کو اور خود مختار بناتا ہے انسان کو۔ تو بعض کافر ہو جاتے ہیں، بعض مومن ہو جاتے ہیں۔ جی، مومن ہونا یا کافر ہونا انسان کے اپنے ارادے سے ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے نا مسلمانوں کا کہ خیر شر من اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی مومن ہوتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، کافر ہوتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انسان کی تخلیق ہے، اور باقی ارادہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس میں آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس نے تمہاری تصویر بنائی تو بہترین تصویر بنائی، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پر فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو بنایا، برحق پیدا کیا کل کائنات کو۔ پھر فرمایا کل کائنات کی تخلیق بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر انسان سے بڑی چیز، لخلق السماوات والارض اکبر من خلقکم، آسمان و زمینوں کا یعنی کائنات کی تخلیق خود انسان کی تخلیق سے بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن انسان کی تخلیق بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کیا فرمایا؟ وَصَوَّرَكُمْ، کائنات کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، پھر صَوَّرَكُمْ، تمہاری تصویر بنائی۔ سبحان اللہ، کائنات کے بنانے کے بعد تمہاری تصویر بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری بہترین صورت بنائی۔ انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ احسن فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہاں پر احسن تقویم فرمایا، یہاں پر احسن صور فرمایا، بہت احسن صورت گری فرمائی انسان کی تخلیق میں۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اللہ کا خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اور اس کو جمال اور کمال میں وہ مقام عنایت فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ کا عظیم معجزہ قرار دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور تشریع دونوں میں عزت دی ہے، تخلیق و تشریع دونوں حوالوں سے۔ تخلیق میں بھی فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فی احسن تقویم، بہترین صورت، بہترین تخلیق کر کے تم کو بنایا۔ تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو
عزت و تکریم سے نوازا ہے، جی سر بلند کر کے خلق فرمایا ہے، اور پھر اس انسان کو تخلیقی میدان میں اسے موجودات میں سے کسی کے لیے مسخر نہیں کیا۔ انسان کسی کے لیے مسخر نہیں ہے، خود مختار مخلوق ہے۔ باقی آپ جس مخلوق کے اوپر ہاتھ رکھیں وہ انسان کے لیے مسخر ہے، ٹھیک ہے جی۔ زمین سے جتنے پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، آب و ہوا ہے، اور انسان کے لیے ہے، جانور ہے، ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ سب انسان کے اپنے ضروریات کے لیے ان کو قابو کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، انسان کے لیے ٹھیک۔ یہ انسان کے سواری کے لیے گھوڑے بنائے ہیں، اونٹ بنائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب انسان کے لیے مسخر ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ جدید صنعت کے ذریعے سے بہت سی چیزیں وجود میں آئی ہیں، وہ انسان کے لیے مسخر ہیں، یہ تخلیقی حوالے سے، سبحان اللہ، سب انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کسی کے لیے مسخر نہیں ہے، نہیں کسی غیر انسان کے لیے مسخر نہیں۔ انسان کو وہ کرتا ہے ملازم، نوکر، اور کام لیتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ انسان کو، انسان غیر انسان کے لیے مسخر نہیں ہے۔ تشریع کے حوالے سے بہت عزت و تکریم سے نوازا ہے، جی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ اس کی برائی کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ قرار دے دیا۔ آپ نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ کسی کا مال اٹھا رہا تھا، چوری کر رہا تھا، اس کا ایک نقص آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ چور مشہور نہیں ہے، طالب علم ہے، اس سے کوتاہی ہو گئی، کسی کا مال اس نے اٹھا کے جیب میں ڈال دیا، آپ نے دیکھ لیا۔ آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ خبردار کسی کو نہ بتاؤ، مولا اس نے چوری کی ہے اور میں سچ بتا رہا ہوں، ضرور جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس نے چوری کی ہے، میں ہی نہ بتاؤں اس نے چوری کی ہے، جنہیں آپ کو حق حاصل نہیں ہو۔ وہ مال کا مالک ہے، اس کو حق حاصل ہے اس سے مطالبہ کرنے کا، لیکن آپ کا مال بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے، اس کے اس راز کو فاش کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے عزت تکریم سے نوازا ہے، جی۔ غلطی کرتا ہے انسان اور دوسرے انسان کو اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا جائز نہیں ہے، غیبت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کہیں گے اللہ میں نے نہ اسلام کے خلاف بات کی، نہ قرآن کے خلاف، نہ تیرے دین کے خلاف بات کی، نہیں۔ اس عبد الودود کے خلاف، عبد الودود نے چوری کی ہے، اس کے خلاف میں بات کرتا ہوں، اس پر اے اللہ تو ناراض ہوتا ہے، جی۔ یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے عزت و تکریم سے نوازا ہے، اس کا راز فاش نہ کرو۔ ہاں البتہ ایک شخص چوری کرنے میں مشہور ہوتا ہے، اس کو متجاہر بالفسق کہتے ہیں، اس کی غیبت جائز ہے، چونکہ وہ اس کا راز نہیں رہا نا، وہ راز نہیں ہے، سب کو پتہ ہے راز نہیں ہے۔ پھر اس کا راز نہیں ہے تو آپ اس کی برائی کا ذکر کر سکتے ہیں، چونکہ وہ راز فاش نہیں ہے، خود پہلے سے فاش ہے، سبحان اللہ۔
قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے پیرائے میں بات کرنا اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد آپ اذیت دیتے ہیں اس کو جتا کر کے، میرا پیسہ کھا کر، میرا مال لے کر کے جتا دیں، جتانے سے اذیت ہوتی ہے، یہ معنی ہے۔ قول اچھے پیرائے یعنی اس کے عزت نفس کا لحاظ رکھنا بہتر ہے اس کے عزت نفس مجروح کر کے پیسہ دینے سے۔ نہ دو پیسہ، وہ پیسہ نہ ہونے کے برابر باطل ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں یہاں۔ وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، بہت ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے آیات ہیں انسانی شرافت اور انسانی حیثیت کے تحفظ کے بارے میں۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ جب کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان میں کوئی حجاب قابل تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عدم سے وجود میں لے آیا ہے، تو اس کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ جی، آپ جس چیز کو حجاب کہیں گے اللہ کے اس درمیان وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو۔ انسان کو چیزوں کا علم ہوتا ہے تو وسائل و اسباب سے، آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، ہاتھ مس کر کے اور آواز سن کے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ یہ مختلف اوزار ہیں انسان کے پاس، ان اوزار کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ وہ اوزار نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، سماعت نہیں ہے، پتہ چلتا، کوئی شامہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے کسی ذریعہ اور وسیلہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کے علم کو علم حضوری کہتے ہیں۔ حضوری، علم حضوری ہے، معلوم حاضر ہے اللہ کے پاس، اور اس کو بلانا نہیں پڑتا، ہم کو بلانا پڑتا، ہمارا علم حصولی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم حضوری ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، انسان کو تو اپنے سینے کی خصوصیات کا بھی علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا انسان کے سینوں میں جو راز ہے، جو باتیں چھپائے رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا اصل محرک کیا ہے۔ انسان کے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں میں اس شخص کو چاہتا ہوں میں قتل کروں، لیکن کرتا نہیں ہے تو آپ اس کا قاتل نہیں ہوتے۔ آپ کے ذہنی جو چاہت ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں لیتا۔ جی، آپ کسی کے بارے میں بری نیت رکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اس بری نیت پر مواخذہ نہیں ہوتا۔
اس پر مواخذہ نہیں ہوتا جی، لیکن آپ جب عمل انجام دیتے ہیں، عمل انجام دیتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے انجام دینے کے لیے اصل محرک کیا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو آپ کے اندر ہے آپ کے لیے تقدیر ساز ہے، آپ کے اندر جو ہے ذہنی جو کیفیت ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، عمل پر مواخذہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی پیسہ دیا ہے تو اللہ کو پتہ ہے یہ پیسہ دینے کا محرک کیا ہے، دکھاوا ہے یا اس کے اوپر رحم کھا کر ہے۔ دکھاوا کے لیے کوئی ثواب نہیں دیتا اللہ، اور اس پر رحم کھا کر ہے تو بہت ثواب دیتا ہے۔ آپ کے عمل کو جانتا ہے، اس عمل کے محرک کو، ما تسرون، جو آپ کے راز میں، آپ کے نہاں جو باتیں موجود ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اسی کے اوپر ثواب دیتا ہے۔ وہ جو آپ کے دل میں ہے، آپ کے اندر موجود ہے، دعاؤں میں اللہم حسن سریرتی، سوء سریرہ بہت بری صفت ہوتی ہے، سوء سریرہ، بد باطن کہتے ہیں اس کو، بد باطن، جی اس کا داخل کے رجحانات برے ہیں جی، لیکن وہ بد باطنی جو ہے وہ عذاب کا موجب نہیں بنتا جب تک اس کے مطابق عمل سرزد نہیں ہوتا ہے۔ جب عمل سرزد ہوتا ہے پھر مواخذہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کا اصل محرک کیا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وبال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کو وبال جان کہتے ہیں۔ کیا خطاب ہے مشرکین سے کہ او مشرکو، تم کو خبر نہیں پہنچی تم سے پہلے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا، رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کے اوپر جو ہے وہ بہتان باندھا تھا، ان کا کیا انجام ہوا ہے؟ وہی تمہارا انجام ہونے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے تو یہ کہتے تھے کیا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا۔ پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، واستغنى اللہ، اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ لوگ عذاب میں، اس پچھلے آیت میں فرمایا ہے کہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں عذاب میں مبتلا ہو گئے؟ ذالکہ، وہ عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے تھے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے اب بشر یہدوننا، یا ہم جیسا انسان اللہ تک رسائی حاصل کرے ناممکن ہے۔ آپ کو بتایا کئی بار یہ مشرکین جو ہے وہ رسالت کا منکر تھے، مشرک رسالت کے منکر تھے۔ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی بننے کی اہل نہیں سمجھتے تھے کہ انسان
ایسا اہل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نمائندگی کرے. آپ بشر یہدون، اب آپ جیسا بشر ہماری ہدایت کے اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ اگر ہدایت کرنے کسی کو بھیجتا تو فرشتوں کو بھیجتا. بت پرستوں کی منطق کہ بشر کو اللہ کی نمائندگی کا، اللہ کی طرف سے سفارت کا حق حاصل نہیں ہے، اہل نہیں ہے. بشر اس کا اہل نہیں ہے. لیکن پتھر اہل ہے معبود بننے کا. یہ ہے مشرک. پتھر کا بت بناتے تھے اور پھر اس کے سامنے پوجا کرتے تھے، جھک جاتے تھے. پتھر معبود بننے کا حق حاصل ہے، بشر اللہ کا نمائندہ بننے کا حق حاصل نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ بشر بولتا ہے، بات کرتا ہے، یہ پتھر بات نہیں کرتا، بے ضرر ہے. بھائی بے ضرر کا پوجا کرتے ہیں یا نہ امر کرتا ہے، نہ نہی کرتا ہے، نہ کرو نہ کرو، نہ حلال نہ حرام، نہ یہ کوئی پابندی لے گا، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، بے ضرر اس کا پوجا کرتے ہیں. انسان قدیم سے، انسان کی طبیعت میں یہی آزادی، دنیا میں آزاد، کوئی پابندی نہ لگائیں، وہ زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کا ذہن جاتا ہے نا مشرکین کے اس مزاج کی طرف کہ وہ بت کو اہلیت کیوں دیتے تھے؟ چونکہ وہ بولتا نہیں اور بشر کو قابل نہیں سمجھتے تھے اللہ کی نمائندگی، چونکہ یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے. یہ بات کرنے والے نہیں چاہیے. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، وہ لوگ کافر ہو گئے، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا. جی. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. جی. یعنی اللہ تعالیٰ بے استغنا کیا، منہ پھیر لیا ان سے. کہ جب اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتا ہے، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے. وہ پھر گمراہی میں چلا جاتا ہے. ہدایت کا سر چشمہ ہے اللہ تعالیٰ. ہدایت کا سر چشمہ ہاتھ اٹھائیں اور کہاں سے ہدایت آئے گی؟ ہدایت نہیں آئے گی. اب ابدی گمراہی میں چلے جائیں گے یہ لوگ. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. ٹھیک. یہ مشرک ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جامد بت کو پوجا کرتے تھے، انسان کو نہیں مانتے تھے. ایک بات. دوسری بات، وہ حشر قیامت کا منکر تھے. قیامت کا اگر قبول کرے تو پھر وہ پابندی لگتی ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کا ثواب ہے، اس کے اوپر نار ہے، کوئی جنت و نار نہیں ہے. یہی دنیاوی زندگی ہے اور بس. ہاں. اور یمین نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. قیامت نہیں ہے. قیامت کا عقیدہ تکلیف آور ہے، انسان کو پابند کرتا ہے. یہ لوگ پابند ہونے کے لیے حاضر نہیں. اب انسانوں کا یہی مزاج ہوتا ہے، جن کو صحیح اپنی عاقبت آخرت کے بارے میں معرفت یا احساس نہیں ہے، اور یا تو ہر بات کرنے والے سے نفرت کرتا ہے، اور یا آخرت سے بھی وہ دور بھاگتے ہیں. مشرکین آخرت کے منکر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہاں
ہم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، جی ہم جنتی ہیں، چلو جی آزاد ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ انکار نہیں کرتے، قیامت ہے، مشرکین انکار کرتے تھے جان چھڑانے کے لیے۔ یہ لوگ جان چھڑانے کے لیے انکار نہیں کرتے، پھر تو کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں قیامت ہے، لیکن قیامت میں جنت ہمارے باپ کی میراث ہے، اور کون کس کو ملے گا؟ ایک جہالت کی وجہ سے یقین حاصل ہے، جو گناہ کیے جاؤ، جرم کے ارتکاب کیے جاؤ، حلال حرام نہ دیکھو، نماز نہ پڑھو، عمل نہ کرو، کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ بھی ایک صورت ہے انکار قیامت کی، جی قیامت کا انکار نہیں ہے، لیکن حقیقت قیامت کا انکار ہے۔ یہ شریعت وریعت جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر نے گمان کیا کہ لوگ نہیں، قل بلا وربی، آپ ان کے جواب دیں میرے پروردگار کی قسم تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں ہر صورت میں اٹھایا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تو یہ کائنات ایک عبث، ایک بے مقصد کھیل ثابت ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، جی ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، جی قرآن مجید میں تواتر سے بجا اس چیز کا ذکر ہے، قیامت، حساب کتاب، حلال حرام کا پوچھا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، جس اللہ تعالیٰ نے تم کو نیستی سے وجود میں لے آیا ہے، اور اس اللہ کے لیے قیامت میں تم کو دوبارہ اٹھانا اور تم سے حساب لینا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔